آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں مفصل ارشادات بھی ہیں اور جامع پیغام بھی ہے۔ ایسے مقامات جہاں تھوڑی سی جگہ پر وسیع میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے، ان میں سے ایک مقام یہ آج کا ہمارا درس ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ڈرنا کیسا ہے؟ ایسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ جب کسی کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی تو نہیں کرتا، نا اس کے حکم کے خلاف تو نہیں چلتا، اس کی منشا کے خلاف تو نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ خوف خدا ایسی چیز ہے جو انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ اس پر صوفیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے بہت مفصل گفتگو کی ہے۔ خوف خدا کے بغیر زندگی فضول ہے۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک ہے بشارت، خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہے ایمان والوں کے لیے، تو یہ بشارت جو ہے یہ جنت کی امید دلاتی ہے۔ دوسری چیز ہے خوف، ڈرایا ہے آقا کریم علیہ السلام نے۔ حضور کی صفت قرآن میں بیان ہوئی، بشیرا و نذیرا، آپ بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے۔ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت ڈرانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں خوشی کا موقع پر ڈرانے والی بات ہو جائے تو لوگ اچھا نہیں فیل کرتے۔ لوگ کہتے ہیں اس موقع پر رحمت والی، بشارت والی، خوشی والی ہی بات سنائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 102 آل عمران کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ حضور علیہ السلام یہ اللہ سے ڈرانے والی آیت نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ بہت ساری آیتیں ہیں اللہ کی رحمت والی، بخشش والی، مغفرت والی، وہ نہیں تلاوت فرماتے تھے نکاح کے موقع پر۔ 3 آیتیں حضور پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ والی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ستھری بات کو، سچی بات کو، اس میں بھی ڈرانے والی بات ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں بھی ڈرانے والا حکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو 3 آیتیں حضور پڑھتے تھے خطبہ نکاح میں، اور تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تو خوشی میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، حدود کو کراس کرتا ہے۔ عام طور پر غم کی حالت میں ایسا نہیں ہوتا، خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام پر۔ اب نہ مرنا انسان کا تو مرنے پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے مرنے کے وقت کو چینج تو نہیں کر سکتا نا، جو اس کا وقت ہے اسی وقت اس کی موت آنی ہے، جتنا مرضی موت سے بھاگ لے تو جب موت آنی ہے تو آ ہی جانی ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون کا معنی یہ ہے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہر لمحہ تیاری رکھنا۔
ایسا نہ ہو غفلت میں، لاپرواہی میں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو اور ایسے میں موت آ جائے تمہاری. ایسا نہ ہو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. ہر وقت تیار رہو، اپنی تیاری رکھو، معاملات کو سمیٹتے رہو، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. ایک مسلمان جب زنا کر رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ، جب شراب پی رہا ہوتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اب یہ اسلام کے شایان شان تو نہیں ہے نا، ایمان والے کے شایان شان نہیں ہے. اگر ایسے میں اس کو موت آ گئی، ڈاکہ ڈال رہا ہے ایسے میں موت آ گئی، کسی کا حق چھین رہا ہے، زبان سے مغلظات بک رہا ہے، ایسے میں موت آ گئی. موت نے پوچھ کر تھوڑا آنا ہے. کھیل کود کے میدانوں میں موت نہیں آتی. کتنے کلپس پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، آپ ایک دو ورڈ لکھیں گے آپ کو بے شمار کلپس مل جائیں گے. خوبصورت نوجوان، طاقتور، بہترین، فٹ جسم ہے اور بہت بڑا کھلاڑی، کھیلتے کھیلتے ایک دم موت آ گئی. طاقتور پہلوان، دشمن کو پچھاڑ دیا لیکن موت نے آ کر دبوچ لیا. تو کبھی بھی ایسی کنڈیشن میں نہ آنا کہ اس حالت میں تمہیں موت آئے اور تم اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرو اور تم اس حال میں ہو جاؤ کہ اللہ کے حضور تم حاضر ہی نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اس کے احکامات کو یاد رکھنا، یہ ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون. تو پہلا حکم یہاں پر امت مسلمہ کو بڑا اہم حکم دیا گیا کہ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے پہلی چیز تم نے اپنی اصلاح کرنی، خود کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ایمان پر مضبوط ہو جانا ہے. دوسری چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر تھام لو، چند لوگ نہیں، سبھی تھام لو. سارے مسلمان اللہ کی رسی کو تھام لیں، پھر اس کو چھوڑنا نہیں، سب پکڑ لیں اس کو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے. اس کو تھام لو، بس اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور جو اچھی چیزیں ہیں، علم کے جو ذرائع ہیں، ان سے استفادہ کرتے رہو، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو تھامے رکھنا. حضرت جنید بغدادی نے مرید سے کہا یہ لے جاؤ باکس اور اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دینا. وہ دریا میں پھینک کر آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور اس میں تھا کیا؟ کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں نے جب اس کو دریا میں پھینکا تو وہ ایسے گیا، مجھے یوں لگا دریا کی لہریں اس کا استقبال کر رہی، اور جدھر جدھر سے وہ باکس گزرتا تھا اس پر نور برستا مجھے محسوس ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی اور زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے اس کو لکھنے پر، اس کی تحقیق کرنے پر، اس کی پروف ریڈنگ پر میں نے گزار دیا. شاید 24 سال کا عرصہ اس پر آپ کا صرف ہوا تھا. لیکن پھر میں نے سوچا کتاب تو اچھی ہے، پر جنید کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے تیری کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جنید بغدادی کی باتیں معمولی باتیں ہوں گی؟ لیکن ان کے نزدیک کتاب اللہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، قرآن کریم کی اہمیت کتنی زیادہ. آج ہم دیکھیں ہم کہاں کہاں سے علم لے رہے ہیں، کہاں کہاں سے معلومات اپنے دماغ میں انڈیل رہے ہیں، کتنے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع میں، ان سورسز میں قرآن کریم کو کتنی جگہ دی ہم نے. ہمارے دماغ کے جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی کتنی سپیس ہے جس میں قرآن کریم ہے.
اور باقی اسپیس کہاں یوز ہو رہی ہے، باقی جگہ کہاں صرف ہو رہی، ہمارا حافظہ کن چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے. تو فرمایا تم سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، تفرقہ میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ کو جتنا چھوڑتے جاؤ گے اتنا تم اختلافات میں پڑھتے جاؤ گے. ہمارے یہاں ایک فیشن ہے فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پر کام کرنا، لیکن زبانی کام کرنا. بہت لوگ فرقہ واریت کی مخالفت پر بڑے بڑے خطابات کرتے ہیں، لیکن عملاً جو عملی مظاہرہ ہوتا ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے. بس ایک واقعہ میں عرض کر کے آگے چلتا ہوں. مجھے کسی نے کہا جی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں تو آپ بھی اس میں آئیے گا، کوشش ہے کہ ہم امت کو جوڑ لیں، مختلف فرقوں کے لوگ. میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں آ سکتا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. کہتے نہیں جی ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ اگر سے ہمارے مسلک سے نہیں لیکن ہم آپ کو بلا رہے ہیں تو ہم تو امت کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا امت کو جوڑنا ہے تو ایسا کریں جو فتویٰ آپ میرے خلاف لگاتے ہیں وہ واپس لیں. آپ کہہ رہے ہیں امت کو جوڑنا چاہتے ہیں تو جو فتویٰ آپ ہمارے خلاف لگا رہے ہیں وہ واپس لیں. اگر تو وہ واپس ہو سکتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، تو پھر تو مل بیٹھنے کا فائدہ ہے. اگر آپ کسی بھی چیز پر کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اسٹیج پر اکٹھے ہو کر لوگوں کو مزید مایوس نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے، یار یہ اکٹھے ہوئے تھے امت کے اتحاد کے نام پر، اسٹیج سے اترے پھر وہی اپنی اپنی بولی سب کی. ہم نے الحمدللہ یہاں پہ کوشش کی ہے، ہم اس موضوع پر بہت کم بات کرتے ہیں. آج یہ موضوع آ گیا تو میں نے بات کر لی. اس پر بات نہیں ہوتی لیکن عملی مظاہرہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری آڈینس اس بات کی گواہ ہے کہ ہم عملی طور پر ایسا طرز عمل، ایسا رویہ، ایسا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے قابل قبول ہو جائے. وہ یہ کوشش ہے الحمدللہ، اور یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. تو فرمایا اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کیسے بھائی بھائی ہو گئے؟ آقا کریم تشریف لائے، رب کا پیغام سنایا. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ شریف کے، 100 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا تھا ان کو لڑتے ہوئے، اور سینکڑوں قتل کر دیے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے. زبردست دشمنی تھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، اشاروں کنایوں سے سمجھ جاتے اس نے میرے خلاف اشارہ کیا، لڑنے کو تیار ہو جاتے. رہتے وہیں پر تھے اور لڑ رہے تھے، صدیوں سے لڑ رہے تھے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، سرکار علیہ السلام نے پیغام محبت سنایا، جانی دشمن بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اخوانا، سب بھائی بھائی بن گئے. تو آپ سن چکے ہیں پچھلے درس میں کہ یہودیوں نے ان دونوں قبیلوں کو پھر لڑانا چاہا، جنگ بیعاص کا ذکر کیا، پرانے جھگڑوں کو چھیڑا، آپس میں بیٹھ کر باتیں کی، تو پھر یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اب اسی شان نزول کے ساتھ، اسی پیرائے کے ساتھ یہ اگلی آیات بھی بیان ہو رہی ہیں. فرمایا تمہیں اس قرآن نے اور قرآن کو تم تک پہنچانے والے آقا نے قریب کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، تو اب ایسے ہی بھائی بھائی ہی رہنا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی. شفا گڑھے کا کنارہ، شفا شین پر زبر ہو، اگر شین کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو شفا کہتے ہیں. تو ہم دعا دیتے ہیں نا بیمار کو، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو شین کے نیچے زیر پڑھنی، شفا نہیں کہنا. شفا تو گڑھے کا کنارہ ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں تک دو چیزیں بیان ہوئیں. پہلی چیز کیا بیان ہوئی؟ اللہ سے ڈرو، خود کامل مومن بن جاؤ، خود صاحب ایمان بن جاؤ، اور اپنا ایمان اتنا مضبوط کر لو کہ ہر لمحہ تمہاری تیاری رہے، کسی بھی وقت موت آئے تو تم کفر پر نہ مرنا،
ایمان پر مرو، ایمان کی حالت میں تم رہو، مسلمان رہو۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ کتاب اللہ کو تھام لو، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو تھام لو اور سب مل کر جڑ جاؤ اس کے ساتھ۔ اور تیسری بات بڑی اہم، آخری جو اس مضمون کی مناسبت سے بات ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ تیسری بات جب اس میں شامل ہو گئی تو یہ غلبہ امت کا بہترین پروگرام ہمارے سامنے مکمل ہو گیا۔ خود مومن کامل بن جاؤ، کتاب اللہ کو تھام لو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور صرف خود نہیں تھامنا، اس کا میسج آگے پہنچانا بھی ہے۔ ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے جو مل کر اس کو پھیلائیں، خیر کی دعوت دیں، یدعون دعوت دیں، بلائیں، دعوت دینا بلانا بھی ہوتا ہے، انوائٹ کرنا، جو بلائیں خیر کی طرف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے۔ 3 درجے حضور نے بیان فرمائے، ینہون عن المنکر کے، برائی سے روکو، برائی دیکھی ہے روک سکتے تو روک دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ روکے۔ یہ اس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خاموش رہے، وہ کہے کوئی بات نہیں، اس کا معاملہ ہے، مجھے کیا لگے اس سے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے کہے ضرور یہ غلط ہو رہا ہے، حکمت سے، تدبیر سے، عمدہ نصیحت سے، اچھے انداز سے اس برائی کے بارے میں اظہار کرے یہ غلط ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، کبھی ایسا بھی ماحول ہوتا ہے کہ بات کر کے انسان اصلاح نہیں کر سکتا، الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ فرمایا پھر کم از کم دل میں تو ضرور برا جانو یہ غلط ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا جو صرف دل سے برا جان رہا ہے نا، وہ ذہن میں رکھے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، بڑا کمزور ایمان ہے اس کا، صرف دل سے برا جانے۔ اب ہم خود سوچیں، ہمارے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو ہم کیا کریں گے، کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم سے کوئی پوچھے نا، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میسج نہیں ہے اسلام کا، یہ پیغام نہیں ہے۔ آگے بیان ہے، آگے ذکر ہے کہ پہلی امتیں ناکام ہو گئیں اس وجہ سے انہوں نے نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، تو کہتے تو اس کا کام ہو جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی بڑی عمدہ مثالیں دے کر اس مسئلہ کو سمجھایا۔ فرمایا جب تم اصلاح نہیں کرو گے، برائی سے نہیں روکو گے تو اس کا نقصان تمہیں بھی ہوگا۔ فرمایا ایک کشتی ہے، اس کی ایک نیچے والی منزل ہے، ایک اوپر والی منزل ہے، اور پانی میں وہ چل رہی ہے، اور نیچے والی منزل کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، اوپر سے پھر دریا میں وہ ڈول وغیرہ پھینک کر پانی نکالتے ہیں، تو اوپر والے اوپر سے پانی لے لیتے ہیں، ان کو نیچے نہیں جانا پڑتا۔ نیچے والوں نے کہا ہم پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو یہیں سے ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے ڈائریکٹ پانی لے لیں گے، ایسے اوپر جائیں پھر پانی لائیں۔ یہ نیچے سوراخ کر رہے تھے تو اوپر والوں نے کہا کر رہے ہیں، اپنی منزل میں کر رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ان کا خاندان کا مسئلہ ہے، ان کا فیملی کا میٹر ہے۔ اوپر والوں نے کہا نیچے والوں کا پرابلم ہے، سوراخ کریں جو مرضی کریں، ان کی منزل ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے سوراخ کیا تو پانی آیا، نیچے والے بھی ڈوب گئے، اوپر والے بھی ڈوب گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے فلاں بستی پر عذاب ڈال دو۔ فرشتے نے عرض کی یا اللہ وہاں پر تو تیرا ایک بڑا پیارا نیک بندہ رہتا ہے، وہ تو اتنا پرہیزگار ہے، پلک جھپکنے جتنا ٹائم بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، وہ وہیں پر ہے اس بستی میں، اور تو کہہ رہا اس بستی پر عذاب ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا ہاں ڈالو عذاب، اور اس پر بھی ڈال دو عذاب، وہ عبادت گزار، اس پر بھی عذاب ڈال دو، اس لیے کہ جب سارے اس کے ارد گرد کے لوگ میری حدود کو پامال کر رہے تھے، میرے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے،
اور نافرمانی کرتے تھے تو اس کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، شکن نہیں آتی تھی، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس پر بھی عذاب ڈال دو۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے اور ہمیں اس کی تائید کی گئی ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اصلاح کے لیے، اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبی آ گئے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی آ چکے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا جو میسج ہے، آپ کا جو پیغام ہے، وہ اس امت کی ذمہ داری ہے، وہ آگے تک لے کر جائیں گے، اور یہی غلبہ اسلام کا پیغام ہے کہ پہلے میں پھر دہراتا ہوں، پہلی بات خود کامل مومن بن جاؤ، دوسری بات کتاب اللہ کو تھام لو، اور تیسری بات خیر کی دعوت دینے والے بن جاؤ، خیر کی دعوت دینے والے۔ ہمارے ہاں پروگرامز ہوتے ہیں، ہم بہت پبلسٹی کرتے ہیں، پبلسٹی ہونی بھی چاہیے اچھے کام کے لیے، ظاہر برائی کے لیے جب ہر طرح کا سورس استعمال ہو رہا ہے تو اچھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے، لیکن پبلسٹی کے ساتھ یہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے جو صحابہ نے کیا ہے، جو حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، ایک ایک فرد نے دعوت دی ہے۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، ہماری محافل، ہمارے پروگرامز کی کامیابی کا سبب آپ احباب ہیں، ایک ایک فرد ہے جو دعوت دیتا ہے، جو دعوت پہنچاتا ہے۔ تو آج کے اس میسج سے یہ پھر اس پیغام کو ریفریش کر لیجئے گا کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، قرآن کے ساتھ خود بھی جڑنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے احباب کو اس دعوت میں شامل کرنا ہے، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ ہم نے چلے جانا ہے، بہت جلد چلے جانا۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس، یوں بنی ہے رگے جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، اور سب تماشائے کن ختم شد کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ جب اس کا حکم مانا تو پھر جانا ہی پڑے گا، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، ہم نہ بھی ہوں گے، یہ کلام اللہ تو رہے گا، اس کے ساتھ جڑا ہوا نفع تو رہے گا، اور یہ نفع قبر میں بھی کام آئے گا، خدا کی قسم معاشر کے دن بھی کام آئے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، لباس نہیں ہوگا، قرآن آئے گا، آ کر سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو لباس پہنا دے، اللہ اس کو حسین لباس پہنائے گا، یا اللہ اس کو اور مزین کر دے، اللہ اس کو نورانی تاج بھی پہنا دے گا، یا اللہ اس پر کرم فرما، اس کی بخشش فرما، اللہ اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اللہ کریم ہماری قرآن سے وابستگی مضبوط فرمائے۔ تو فرمایا تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن کا منظر بیان ہو رہا ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔